بے شرم لڑکی، اتنی واہیات ڈریسنگ کر کے کس نے کہا تھا باہر آنے کو؟ رنویر اننیا پر دھاڑا تھا۔ آج رنویر سنگھ نے اپنی بزنس کولیگ کی پارٹی ارینج کی تھی۔ اس کی کم عمر بیوی اننیا ساڑی پہن کر باہر آ گئی۔ وہ ساڑی سنبھالنے سے ناآشنا تھی۔ بلیک کلر کے بلاؤز سے چھلکتے اس کے وجود کو دیکھ کر رنویر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ بہانے سے اسے بلا کر کمرے میں خوب ذلیل کیا۔ اننیا اور رنویر کی شادی ایک حادثہ تھی۔ وہ تو ماتا پتا کی یاد میں اپنی آبائی گاؤں گیا تھا، لیکن اس سے دیکھا کچھ لوگ ایک لڑکی کو زندہ جلا رہے تھے۔ وہ لڑکی اننیا تھی۔ رنویر نے اس کی جان بچانے کے لیے اس سے وواہ کر لیا، لیکن وہ بہت برے طریقے سے مارا گیا ہے۔ اس لڑکی کو چہرے پر تو 2-3 نیل پڑے ہی ہیں، لیکن کمر تو پوری نیلو نیل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شالنی نے رنویر کے سامنے اس کی رپورٹ رکھی تھی۔ رنویر نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو جان سے مار دینا چاہتے تھے اسے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو شاید آج یہ زندہ نہ ہوتی۔ ڈاکٹر نے تعصب سے گہری سانس لی تھی۔ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ انسان ہو کر جانور کیوں بن جاتے ہیں۔ ایسا ظلم تو درندے بھی نہیں کرتے۔ وہ پرچی پہ میڈیسن لکھ رہی تھی۔ رنویر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، کتنے دن تک ریکور ہو جائے گی یہ لڑکی؟ ڈاکٹر شالنی مسکرا دیں، اگر ٹائم پر میڈیسنس لی اور اچھی خوراک لی تو صرف 1 ہفتہ لگے گا یا پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لے کر جا سکتے ہیں انہیں گھر۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ سسٹر، اس پیشنٹ کو بلا دیں آپ، ڈاکٹر شالنی نے اپنے نرس کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد اننیا رنویر کے سامنے تھی۔ تکلیف کے باعث اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کالی چادر پورے وجود کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ گاؤں سے سیدھا اننیا کو ڈاکٹر شالنی کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ زخم بہت زیادہ تھے۔ چہرے پر نیل، ہونٹ سے بہتا خون اب رک چکا تھا۔ وہ کسی بھی روبوٹ کی طرح رنویر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، لیکن اننیا سے گاڑی کا دروازہ نہ کھل رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی ایسی گاڑیوں میں نہ بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ رنویر نے ہی اندر بیٹھے بیٹھے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سمٹی سمٹائی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ابھی تک نظر اٹھا کر رنویر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا تھا یا غلط، لیکن اگر کسی کی جان بچانے کے لیے اس نے کوئی اتنا بڑا اقدام اٹھایا تھا تو اس کے نزدیک کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی دوبارہ شادی جیسے خرافات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ شاید ایک دفعہ کا دھوکہ ہی انسان کو کافی ہوتا ہے۔ ایسی شادی کے نام سے نفرت تھی، لیکن ایک بار پھر سے وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا جو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سنیتا، کہاں ہو؟ لاؤنج میں آتے ہی رنویر نے کسی کو تیز آواز دی تھی۔ سنیتا بوتل کے جن کی طرح کچن سے حاضر ہوئی۔ ایک آواز پر دوڑی دوڑی چلی آئی تھی، مالک آ گئے آپ؟ مالک کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ رنویر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر سنیتا سے کہنے لگا، اس لڑکی کے لیے سامنے والا کمرہ تیار کر دو، یہ وہیں رہے گی۔ اور سنیتا حیران تھی کہ مالک کے پیچھے یہ خوبصورت کم عمر سے لڑکی کون ہے؟ باوجود اس کے کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے جو مٹی میں ہٹے ہوئے تھے، پیروں میں موجود چپل بھی بہت بوسیدہ اور کئی جگہ سے سلائی کی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسے لگ رہا تھا جیسے گدڑی میں ہیرا چمک رہا ہو۔ اس لڑکی کی آنکھیں ہری تھیں اور رنگ اتنا گورا کہ چاند بھی شرما جائے۔ تبھی تو باوجود زخمی ہونے اور خراب حلیے کے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ سر جھکائے چادر سے اس نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جی مالک، وہ کمرہ صاف ستھرا پڑا ہے، میں انہیں لے جاتی ہوں وہاں۔ ٹھیک ہے سنیتا، آپ اس سے کھانے وغیرہ کا پوچھ لینا، میں جا رہا ہوں اپنے روم میں ریسٹ کرنا۔ مالک، آپ کے لیے بھوجن لگا دوں؟ سنیتا کے لہجے میں ماں والی شفقت تھی۔ وہ مسکرا دیا، یقیناً آج آپ نے میرے لیے بہت اہتمام کیا ہوگا۔ میرے آنے کا جو پتہ چل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لگا دیں بھوجن، کھا لوں گا۔ باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن سنیتا جو عرصے سے اس بنگلے میں نوکری کر رہی تھی، وہ رنویر کے لیے ملازمہ نہیں بلکہ ایک گھر کے فرد جیسی تھی۔ مسکراتے ہوئے رنویر اپنے روم میں چلا گیا۔ سنیتا بھی خوش ہو گئی، اس کا مالک بہت کم مسکراتا تھا۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یقیناً یہ لڑکی مالک کے لیے بہت خاص ہوگی، تبھی تو وہ اسے مرحومہ مالکن کے کمرے میں جانے کے لیے کہہ گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں تمہارے ساتھ اتنا ظلم کس نے کیا ہے؟
اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر سنیتا کا کلیجہ پھٹ گیا تھا، جو نیلو نیل ہوئی پڑی تھی۔ چادر اتارنے کے بعد اس کے سنہری بال جو گردن سے چپکے ہوئے تھے اور گردن کے نیچے والے حصے کمر سے نظر آنے والے اس کے نیل دیکھ کر سنیتا نے اپنے دونوں گال پیٹ ڈالے تھے۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ سنیتا نے فوراً ہی اٹیچ واش روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ چلی جائیں بے فکر ہو کر، اگر آپ کہیں تو ہم مالکن کا ایک جوڑا نکال کر دے دیتے ہیں، کپڑے تبدیل کر لیں، آپ کے کپڑے تو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اننیا کے لب کانپ رہے تھے، وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ سنیتا نے اسے مالکن کا ایک پرانا جوڑا نکال کر دے دیا تھا جو بہت ہی عمدہ اور خوبصورت تھا۔ اننیا واش روم میں چلی گئی جبکہ وہ باہر آ گئی مالک کے لیے بھوجن لگانے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رنویر کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ سنیتا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا اور رنویر عرصہ دراز سے ذائقے کا عادی ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک دم اسے کسی کا خیال آیا تو سنیتا سے کہنے لگا، اس لڑکی نے کھایا ہے کچھ؟ میں نے پوچھا تھا مالک اس سے بھوجن کا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ تکلیف ہے، بھوک کا احساس نہیں، بخار بھی ہے اسے۔ تو یہ سن کر رنویر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اسے کھانا کھا کر۔ وہ اننیا کے روم میں آیا تھا جو ٹانگے سکیڑے بیٹھ کے ایک کونے میں لیٹی پڑی تھی، لیکن اس کی گردن آنکھیں چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ چادر اس نے اپنے وجود پر ڈال رکھی تھی۔ رنویر کو دیکھ کر ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی بہتر ہے، اس نے لڑکھڑائی آواز میں کہا تھا۔ رنویر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بھوجن کھاؤ اور وقت پر دوائیاں لو تاکہ تمہارے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ سنیتا، انہیں بھوجن لا کر دو۔ اور کوئی پریشانی تو نہیں؟ رنویر کی نرم آواز پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کا محسن تھا، جان بچانے والا، اس پر بہت بڑا احسان کرنے والا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ ابھی تک اننیا نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر رنویر خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد وہ شہر واپس آیا تھا۔ ہر سال ہی امی بابا کی قبر پر جاتا تھا۔ ان کے آبائی گاؤں میں ٹھاکر رام سنگھ اس گاؤں کے بہت بڑے ٹھاکر تھے، لیکن جب وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو صرف نشانی کے طور پر ان کی قبر ہی اس گاؤں میں تھی۔ جب اماں کا انتقال ہوا، رنویر نے ان کے خواہشور بابا کی قبر کے برابر میں ہی انہیں دفنایا تھا۔ ان کے آبائی گاؤں میں ہی ان کی قبر پر جا کر اس کا دل افسردہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس بار چاہے گا کہ اس کے ساتھ کچھ الگ ہونے والا ہے۔ بستر پر لیٹا تو وہ اپنی پیشانی میں سننے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے ہمدردی میں آ کر اس لڑکی سے نکاح کرنے کی؟ زندگی میں شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے اگر ایسا اقدام اٹھایا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوا، یہ سوچ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اننیا کے زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگے تھے۔ سنیتا اس کی کمر پر موجود زخموں پر دوائی لگا دیتی ہے اور اسے ٹائم پر بھوجن بھی لا کر دے دیتی، جبکہ رنویر 10 دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ وفادار ملازموں کے حوالے اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ بزنس کے سلسلے اکثر 10-15 دن کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک ہفتے بعد اننیا مکمل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ پھر اس دن سنیتا کہنے لگی، کیا تم مالک کی رشتہ دار ہو؟ بی بی، اننیا حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ رنویر نے اس سے نکاح کیا ہے؟ شاید وہ اس بات سے بے خبر تھی، تبھی اپنی دھن میں کہنے لگی، اصل میں اس شہر میں تو ان کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، پھر وہ آپ کو گاؤں سے ہی لے کر آئے ہوں گے۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب آپ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اس سے باہر چلیں، لان میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ سنیتا کے کہنے پر وہ باہر آ گئی تھی۔ نہ جانے اتنے سارے کپڑے الماری میں کس کے تھے، وہ انہی کپڑوں کا استعمال کر رہی تھی، لیکن ایک دن سنیتا نے ہی اسے بتایا یہ سارے کپڑے مالکن مرحومہ کے ہیں اور یہ کمرہ بھی انہی کا ہے۔ بس جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہیں بنگلہ پاگل بالکل سونا سونا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اننیا نے گہری سانس لی تھی۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے سنیتا سے کہنے لگی، لیکن وہ رنویر صاحب انہیں برا تو نہیں لگے گا؟ میں ان کی ماں کے ذاتی کپڑے استعمال کر رہی ہوں۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ سنیتا اس کا لہجہ سن کر حیران رہ گئی۔ لہجے سے تو وہ بہت پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے جو اتنی دکھی اور اتنی تکلیف میں وہ یہاں آئی تھی۔
ارے نہیں نہیں، بلکہ یہ تو بہت ثواب کا کام ہے کہ کسی فوج شدہ کی چیز کو استعمال کریں۔ پہلے تو رنویر صاحب نے مجھے کہا تھا، لیکن میں ٹھہری ایک نوکرانی ان کے مہنگے کپڑے پہننے کی ہمت نہ تھی مجھے، اور ویسے بھی میں تو گھر کا کام کرتی ہوں، کھانا وانا پکاتی ہوں، اتنے مہنگے کپڑے پہن کر کام کروں گی جو سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ رنویر صاحب 10 دن سے اسے نظر نہ آئے تھے، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے بنگلے کو دیکھنے لگی۔ پھر اس دن بھی وہ لاؤنج میں بیٹھے صوفے پر پاؤں رکھے ٹی وی پر چلتے ہوئے کارٹون پر نظر جمائے ہوئے تھی، جبکہ ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ تبھی داخلی دروازے سے رنویر اچانک اندر آیا تھا۔ وہ آج ہی شہر لوٹا تھا، سامنے بیٹھی فیروزی دوپٹہ سر پہ لیے اور معصومیت چہرے پر سجائے ننھیا اس کی پہچان میں نہ آئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کے زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے تھے، جبکہ وہ اس دن سے بہت ہزار درجہ بہتر حالت میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر وہ پلٹی تو ایک دم سے ہی چونک کر گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے رنویر کو دیکھ کر وہ بہت بدحواس ہو گئی تھی۔ جیسے ہی گھبرا کر اندر کمرے میں جانے لگی تو رنویر کی بھاری آواز پر ایک دم قدم رک گئے۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ لگتا ہے بالکل ٹھیک ہو گئی ہو۔ گھبرائے چہرے کے ساتھ وہ پلٹی تھی۔ جی بہت بہتر ہے طبیعت۔ دھیمی آواز پر رنویر چونک گیا تھا۔ بھلا کے خوبصورت آواز تھی۔ رنویر نے آج پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ تھکا ہارا دوسرے شہر سے آیا تھا اور آفس کے معاملات نپٹا کر پھر وہی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ سنیتا کا آوازیں دینے لگا۔ ایک ہی آواز پر سنیتا دوڑی چلی آئی تھی۔ مالک کو دیکھ کر خوش ہو گئی، جبکہ وہ کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ رنویر اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ سنیتا فوراً ہی اس کے لیے ٹھنڈا جل لینے گئی تھی۔ اننیا چپ چاپ الٹ کے کمرے میں آ گئی۔ دل ہی دل میں وہ بے چینی سے سوچنے لگی، شاید انہیں یوں میرا لاؤنج میں بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ میری حیثیت اوقات ہی کیا ہے؟ انہوں نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میری زندگی بچا کر مجھ سے نکاح کر کے، لیکن یہ رشتہ صرف ایک نام کا ہے۔ اننیا شرما، ایک کاغذی رشتہ، اس کے علاوہ وہ تمہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ تمہیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اب وہ واپس آ گئے اپنے گھر میں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے رنویر کی نگاہیں ابھی تک اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کے ماں کے پہنے ہوئے سوٹ پر پڑی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے ایسے دیکھنے کی۔ انہیں پسند نہیں آیا کہ میں بنا اجازت کے ان کی ماں کے کپڑے پہن رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اور کپڑے بھی تو نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے پاس ضرورت کی بہت سی چیزیں نہیں تھی، ابھی تک تو وہ سنیتا سے مانگ کر گزارا کر رہی تھی۔ پہننے کے لیے کپڑے بھوجن اسے رنویر کی ماں کی الماری سے نکال کر دیتی تھی۔ اب مجھے کمرے تک ہی محدود رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مجھے سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اگر ان ظالم لوگوں کے ہاتھ پہ دوبارہ چڑھ گئی تو مجھے نہ صرف جان سے ماریں گے بلکہ شاید مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو۔ وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ رنویر کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس سے ہمیشہ سکون ملتا تھا۔ تھوڑی دیر پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے تو اچانک آنکھوں کے سامنے کسی کی ہنی آنکھیں، معصوم چہرہ نظر آیا تو وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے اعصاب ڈھیرے چھوڑ دیے تھے۔ نکھرا گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ ایک تازہ گلاب بھی تو لگ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا جب اس نے اماں جی کا جوڑا ان کے وجود پر دیکھا تھا۔ اس سے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کسی اپنے کا احساس ہو، جیسے جب تک شاور نہیں لیتا تک کر نہیں اترتی تھی۔ اس لیے اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا سوچا۔ پھر نہا دھو کر فریش چہرہ لیے وہ ڈائننگ پر بیٹھا تھا۔ سنیتا نے فوراً ہی بھوجن ٹیبل پر سجا دیا تھا۔ مالک، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ یہ لڑکی کون ہے؟ نہ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا، نہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ بیوی کون ہے۔ سنیتا کے بات پر مسکرا دیا تھا۔ اچھا، تو میں نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ نہ مالک، میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ مہمان ہے، کوئی مشکل حالات میں یہاں آئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ یہ کزن ہے میرے، ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی، کچھ حالات ناساز ہو گئے تھے تو مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا۔ یہ تمہاری مالکن ہے سنیتا؟ اور سنیتا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، بیوی ہے تو الگ کمرے میں کیوں رہ رہی ہے؟ وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ مالک نے دوسری شادی کر لیا۔
ورنہ وہ ان کی زندگی کی تنہائی سے بہت پریشان رہتی. کتنی دفعہ ان کی منتوں کر چکی تھی کہ مالک بڑی مالکن کے جانے کے بعد بنگلہ بڑا سنا سنا سا لگتا ہے. آپ بھی اکیلے ہو گئے, میری نئی مالکن کو لے کر آ جائیں. رنویر پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے کہتا. کیا کرو گی یہ جھنجھٹ پال کر؟ ایک دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو بسانے کی غلطی کی, لیکن اب دوبارہ نہیں کروں گا. وہ صاف انکار کر دیتا, لیکن یہ لڑکی تو بڑی ہی خوبصورت تھی. رنویر سے بہت چھوٹی تھی, لیکن دونوں کی جوڑی بہت ہی اچھی تھی. لیکن رنویر کی اگلی بات میں اس کی ساری غلط فہمی دور کر دی تھی. جب بھوجن کھاتے ہوئے اسے کہنے لگا, میں نے تم سے کہا تھا نا میری زندگی میں کسی عورت کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اس لڑکی کو میں نے صرف اپنا نام دیا ہے اس کی جان بچانے کے لیے, اور اس کی عزت بھی اسی لیے. گھر میں جو کچھ کرے ایسے کرنے دو. یوں سمجھ لو کہ اسے ٹھکانا چاہیے تھا, وہ میں نے دے دیا ہے. اننیا جو رنویر کی ماں کے کپڑے استعمال کرنے پر اس سے معذرت کرنے چلی آ رہی تھی, اس کے الفاظ سے جیسے اس کے دل پر بجلیاں گراتی تھیں. صحیح تو کہہ رہا تھا یہ شخص, یہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں بیوی کا درجہ نہیں دے گا, کیونکہ میری اتنی اوقات اتنی حیثیت نہیں ہے. 2 کوڑی کی لڑکی جسے سب گاؤں کے آدمی مل کر مار رہے تھے, ایسے لہو لہان کر دیا تھا. سنسار کرنے میں دیر نہ کرتے اگر جو رنویر وقت پر نہ پہنچتا. اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. وہ لمحات جو بھلانا اس کے لیے ناممکن تھا, وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں پلٹ کر آ گئی تھی. دیر تک اس کی بری ہری آنکھوں آنسو برساتی رہیں, بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے. وہ ایسے ہی تکیے پر سر ٹکائے خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے جا رہے تھے, جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی. اننیا چونک کر اٹھ بیٹھی. رنویر اس کے سامنے کھڑا تھا. کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تمہیں؟ وہ لب کاٹنے لگی. ضرورت تو اسے بہت سی چیزوں کی تھی, لیکن وہ کیسے اس کے کہہ سکتی تھی؟ شرم و حیا آنے آ جاتی اس کے خاموشی پر. رنویر کہنے لگا, کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو سنیتا کے ساتھ خریداری کرنے جا سکتی ہو, مجھ سے کہنا یا میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ٹوک الفاظ میں کہتے ہوئے پلٹ گیا تھا. مجھے ہر روز سنیتا سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ تمہارا مالک واپس کب آئے گا, اور وہ آیا بھی تو. اننیا معصوم دل اذیت سے چور چور کر گیا تھا. تمہاری یہی اوقات ہے, اچھا ہوگا کہ تم اپنی حیثیت سے زیادہ نہ سوچو. بے حسی سے سوچتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے. رنویر کی وہی روٹین تھی, صبح آفس جانا, کبھی جلدی واپس آتا تو کبھی دیر سے جلدی واپس آ جاتا, تو دوبارہ تیار ہو کر کسی نہ کسی کے ساتھ ڈنر کے لیے چلا جاتا. اننیا اپنا پورا وقت کہاں گزار رہی ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اسے جیسے کوئی سروکار نہیں تھا. کبھی کبھار اس کی خیریت پوچھنے وہ اس کے کمرے میں چلا آتا. وہ شرم و حیا کے مارے اس سے زیادہ بات بھی نہیں کر پاتی تھی. لیکن سنیتا پریشان تھی. مالک نے شادی تو کر لی, لیکن وہ اس لڑکی کو نہ اپنے کمرے میں جگہ دے رہے اور نہ ہی اپنے دل میں. تو پھر آگے ان دونوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ رنویر نے جس طرح اس کی بیمار شوہر کی مدد کی تھی, تنخواہ کے علاوہ بھی وہ اکثر اس کے پیسوں سے اچھی خاصی مدد کر دیا کرتا تھا. وہ اسے صرف اپنا مالک نہیں بلکہ بہت کچھ سمجھنے لگی تھی. اس کی سونی زندگی اکیلے تنہائی بھری راتیں جس میں وہ اکثر جا کر گزارتا تھا. سنیتا اس کی اذیت بھری راتوں کی گواہ تھی. جو کچھ پہلے والی مالکن نے کیا تھا, جو چند دنوں کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی, لیکن اس کی پوری دنیا اجاڑ کر چلی گئی تھی. وہ ساری کہانی سے واقف تھی, لیکن یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی. خاموش رہنے والی, بلا کے خوبصورت, جس میں غرور تکبر نام کا بھی نہیں تھا. وہ یہ جانتی تھی کہ وہ رنویر سنگھ سے بیوی ہے, لیکن پھر بھی اسے ایسے رہتی جیسے اس گھر کی مالکن بلکہ ملازمہ ہے. وہ رنویر سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. پھر ایک دن اننیا سے ہی کہنے لگی, مالکن آپ ان کی بیوی ہیں, لیکن مجھے آپ دونوں کا رشتہ سمجھ نہیں آ رہا. کیا آپ کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی بن کر ان کی زندگی میں شان سے رہیں, وہی درجہ پائیں جو ایک مالکن کا ہوتا ہے؟ انہیں بتائیں کہ شادی شدہ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے, اور یہ نیا رشتہ جو بھگوان کی طرف سے ہوتا ہے, اس رشتے کی خوبصورتی بھی. سنیتا کی گہری باتوں نے اسے چونکا دیا تھا. انہوں نے صرف میری جان بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا سنیتا. اگر یہ وقت پر نہ پہنچ تو شاید میں زندہ نہ ہوتی, اور اب میں مالکن بن کر ان سے اپنے حقوق مانگوں. نہیں, میں اتنی بغیرت بے شرم نہیں ہوں. اگر وہ ساری زندگی مجھے اپنی کنیز بنا کر بھی رکھیں تو مجھے یہ بھی منظور ہے. اس کی آواز میں درد تھا. سنیتا نے محبت سے اس پیاری لڑکی کو دیکھا تھا. لیکن مجھے یقین ہے ایک دن رنویر صاحب خود آپ کو اپنی زندگی میں وہ حیثیت, وہ مقام دیں گے جس کے آپ حقدار ہیں.
یہ سن کر اننیا مسکرا دی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کے قابل نہیں ہوں، میری اوقات 2 کوڑی کی ہے۔ تبھی سنیتا سمجھداری سے کہنے لگی، لیکن میرے پاس ایک طریقہ ہے مالکن، وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ عورت کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو بڑے بڑے مردوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ ان کا سر عورت کے حسن کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ سن کر اننیا کا دھک دھک کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سنیتا؟ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن رنویر صاحب بہت اچھے ہیں، آپ نہیں جانتی کہ ان کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ محبت جو کسی پر بھی لٹانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ایک بار ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کے دل میں اتنی مضبوط جگہ بنا سکتی ہیں کہ وہ آپ کو کبھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکیں گے، بلکہ انہیں ایسا لگے گا جیسے آپ کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اننیا مایوس تھی، لیکن سنیتا مسکراتے ہوئے سے کچھ کہنے لگی، جس پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ اگر اننیا کی زندگی ذلت و رسوائی اور اپنوں کی بے کانگی سے بھری ہوئی تھی تو رنویر کی زندگی بھی اس سے کچھ کم بھیانک نہ تھی۔ سب سے زیادہ رسوائی تو اسے اپنی سابقہ بیوی کی طرف سے ملی تھی، زرین علی خان۔ رنویر نے اس سے پسند کی شادی کی تھی، وہ دونوں ہی ایک کلب پارٹی میں ملے تھے۔ زرین اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتی خوب دھوم مچا رہی تھی، جبکہ رنویر اپنے بزنس کولیگ کے ساتھ اس کلب میں ایک اہم میٹنگ ڈسکس کر رہا تھا۔ دونوں یہاں انجوائمنٹ کے لیے آئے تھے۔ رنویر کے بابا ٹھاکر رام سنگھ ایک بہت بڑے قبائلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فرسودہ روایات میں جکڑے رہتے اگر جو رنویر شہر آنے کی ضد نہ کرتا۔ پھر اس کے شہر آنے کے بعد ہی ٹھاکر رام سنگھ کا انتقال ہو گیا تو وہ ماں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اسی لیے اپنی سوچ بوجھ سے بزنس سٹارٹ کر دیا۔ اس میں بزنس کمیونٹی میں اچھا خاصا نام بنا لیا تھا۔ اس کی زندگی بڑی خوبصورت گزر رہی تھی۔ ہاں، بابا کی قبر پر ہر سال اپنے گاؤں جانا نہ بھولتا تھا۔ آج بے فکر چہرہ لیے وہ اپنے دوست جواد کے ساتھ اس ڈانس کلب میں موجود تھا۔ تبھی زرین اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ حیران تھا کہ لڑکی خوبصورت اسے اشارے کیوں کر رہی ہے۔ تبھی اس کے 2 دوستیں اس کے پاس چلی آئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی رنویر سے کہنے لگی، ہیلو مسٹر، وہ دراصل ہمارے ایک فرینڈ ہیں، اسے آپ بہت اچھے لگے، وہ آپ کا نمبر مانگ رہی ہے۔ انہوں نے سامنے کھڑی زرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جواد اسے اشارے کرنے لگا جبکہ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بڑی ہی خوبصورت تھی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہیں سے ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ پھر دن ہو یا رات ان کی ملاقاتیں نہ ختم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ زرین کو اماں سے ملوانے چلا آیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ ہیرا سمجھ رہا ہے وہ کتنا کھوٹا سکہ نکلنے والا ہے۔ زرین کی عادت تھی جہاں خوبصورت مرد دیکھا وہاں اس کی دال ٹپکنے لگی۔ رنویر کو دیکھتے ہی وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی میں خوبصورت مردوں کی کمی نہ تھی، لیکن جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ ایسے مردوں کو اپنی زندگی سے نکالنے میں 1 منٹ نہ لگاتی تھی۔ رنویر نے اس سے شادی کی خواہش کی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ یوں بڑی دھوم دھام سے انہوں نے شادی جیسے خوبصورت رشتے کو قائم کر لیا۔ زندگی بڑی حسین ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زرین کی نیچر ایسی ہے۔ چند مہینے بعد اس کا کسی بھی مرد سے دل بھر جاتا ہے۔ اب اکثر ہی دونوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ کبھی وہ اس کے دیر سے آنے پر جھگڑا کرتی تو کبھی وہ اس سے اماں جی کے ٹوکنے پر شکایت لگاتی۔ اماں جی بھی اب بیمار ہونے لگی تھی، لیکن زرین کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ آئے دن کبھی کسی پارٹی میں شریک ہوتی تو کبھی کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں۔ لیکن ایک دن رنویر نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی جب وہ دیار وغیرہ سے آئے ہوئے اپنے دوست جمال کو اپنے گھر لے آیا۔ بلا کا خوبصورت چٹا نوجوان جو ابھی دبئی سے بزنس وائنڈ اپ کر کے بھارت آیا تھا۔ کب زرین نے اس کے ساتھ سیٹنگ کی، کب اس کا نمبر لیا اور کب دونوں کی دوستیاں غلط اور غیر اخلاقی رشتے میں بٹنے لگی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو اپنی بزنس میں اتنا مصروف تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ لیکن ایک دن سنیتا نے اسے اکیلے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ہاتھ جوڑتے ہوئے سے کہنے لگی، مالک ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن مالک میں آپ کی وفادار ملازم ہوں، ہمیشہ آپ کا نمک کھایا ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا سنیتا،
کیا کہنا ہے تمہیں؟ جو بھی بات ہے کھل کر کہو۔ وہ پریشان ہوا۔ سنیتا کی فطرت سے واقف تھا، وہ کبھی اس سے جھوٹ لگائی بچائی کرنے والی نہیں تھی۔ تبھی وہ سر جھکا کر کہنے لگی، بڑی مالکن کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہوں، لیکن جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، لیکن چھوٹی مالکن گھر پر ہونے کے باوجود ان کا حال بھی دریافت نہیں کرتی۔ دوسری طرف وہ جو آپ کے دوست ہیں وہ گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کہیں باہر چلی جاتی ہیں، بہت تیار ہو کر جاتی ہیں۔ جب مجھے آپ کے گھر کی فکر ہے مالک، میں ملازمہ ہوں اس گھر کی، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا سمجھا ہے تو ہم کیسے آپ کا نمک حرام کرتے؟ رنویر سے بھوجن دشوار ہو گیا تھا، لیکن اس نے لب بھیج لیے تھے تو یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کی ناک کے نیچے۔ پھر اس نے زمین پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس دوران اماں جی بڑی بیمار رہنے لگی تھیں۔ وہ زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارنے لگی، لیکن انہوں نے ایک دن خواہش کی، بیٹا مر جاؤں تو اپنے ابا کے برابر میں مجھے دفنا دینا۔ وہیں گاؤں لے جا کر وہی سن کر انہوں نے لگا کیونکہ ایسی بات کر رہی ہیں آپ، لیکن شاید انہیں موت کے فرشتے پہلے سے ہی نظر آنے لگے تھے۔ جب 4 دن بعد اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی آسان موت تھی ان کی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ کئی دن تک تو اس کا دل سنبھلا ہی نہیں تھا، لیکن سری نام روایتی بیویوں کی طرح نہ اسے حوصلہ دے رہی تھی نہ تسلی۔ اس کی اپنی ہی مصروفیات تھی۔ اوہ ہو، کب تک سوگ مناتے رہو گے؟ آخر ایک دن تو سب نے ہی مر جانا ہے۔ تم بھی اپنے باپ کو سنبھالو، بزنس پر توجہ دو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی کسی پارٹی میں جانے کے لیے۔ رنویر نے کڑی نگاہوں سے اس بے حس عورت کو دیکھا اور پھر خاموش اختیار کر لی، لیکن ایک دن جب وہ جلدی آفس سے گھر آیا، اس کے سامنے قیامت کا منظر تھا۔ جب اسے زرین اور جمال کو اپنے روم میں دیکھا، وہ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جمال کی آواز اسے اپنے کانوں میں آئی تھی، یہ ملازمہ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہیں ہم دونوں کو۔ اوہ، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، اگر اس نے زبان کھولی تو جان سے مار ڈالوں گی میں۔ ہوں ہی اتنی خطرناک۔ وہ یقیناً سنیتا کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، لیکن رنویر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کا دماغ بالکل سن تھا۔ سامنے ایک نازیبا منظر تھا۔ اس کا دوست ساتھ میں اس کی بیوی دونوں رنگرلیاں منا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تبھی اس نے چپ چاپ الماری کے دراز سے وہ ریوالور نکالا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے تھے، لیکن دماغ نے ایک فیصلہ سنایا تھا، ان بے غیرت اور بے حس منافق زدہ لوگوں کے لیے کچھ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ چپ چاپ ان شیطانوں کو اپنی زندگی سے نکال کر ہر چیز سے خود کو آزاد کر لو، رسوائی سے بھی اور ذلت بھری زندگی سے بھی۔ پھر اس نے دماغ کی بات پر عمل کیا، جس نے غصے میں آ کر اسے کسی بھی غلط حرکت کرنے سے روک دیا تھا۔ ریوالور واپس رکھا اور جنین کے منہ پر طلاق کے 3 لفظ مار کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اور جمال جو اس سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا، اس سے اپنے تمام معاہدے ختم کر دیے، لیکن اس نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ کبھی کسی زندگی میں شادی نہیں کرے گا۔ اسے عورت ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ 35 سال کا ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کنوارا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بابا کی برسی آئی تو ہمیشہ کی طرح اس نے درجنوں دیگیں پکوا کر غریبوں میں تقسیم کی، اور ساتھ ہی ان کی آبائی گاؤں ان کی قبر پر جانا نہ بھولا۔ قبرستان سے فاتحہ خوانی کر کے واپس آ رہا تھا جب اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ چند لوگوں کا ہجوم تھا، مشتعل لوگ جو نہ جانے کس سے اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اس کی نظر زمین پر پڑی لڑکی پر پڑی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ سب تماشا چھوڑو اس لڑکی کو۔ اس کی بھاری اور کھمبیر آواز پر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کبھی ایک شخص کہنے لگا، ارے یہ تو ٹھاکر رام سنگھ کا بیٹا ہے، رنویر سنگھ۔ اس کے بعد کے پورے گاؤں میں بہت عزت تھی۔ وہ ایک ٹھاکر تھے اور سامنے ان کے ٹھاکر کا بیٹا کھڑا تھا جو ان سب کو گھور رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس زمین پہ پڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ناک سے، منہ سے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے کے قریب ہو۔ چہرہ نیل و نیل ہوا پڑا تھا۔ کیا جرم کیا ہے اس لڑکی نے جو تم سب لوگ جانور بنے ہوئے ہو؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے کے قریب ہو۔ چہرہ نیل و نیل ہوا پڑا تھا۔ کیا جرم کیا ہے اس لڑکی نے جو تم سب لوگ جانور بنے ہوئے ہو؟ کسی غریب مجبور لڑکی کو اس طریقے سے اپنے ظلم کا نشانہ بنانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسانیت سے بالکل ہی بہرا ہو تم لوگ۔
رنویر نے انہیں کھری کھری سنائی تھی۔ ٹھاکر ہم کیا کریں، اس لڑکی نے بھی تو بغیرتی کا کھیل کھیلا ہے۔ منشی رحیم کے ساتھ یہ ملک کے ڈیرے پہ تھی، ناجائز کام کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے۔ ہم سب یہ غلط حرکتیں، غلط کام، یہ شیطانی کرتوت اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کریں گے، اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ایک بوڑھا جو بڑا غیرت مند بن رہا تھا اور بلند آواز میں تقریر کرنے لگا۔ رنویر نے حقارت سے اسے دیکھا تھا۔ پہلے اپنے گھر کی عورتوں کی فکر کرو، اس کے بعد دوسروں کی بیٹیوں کی پرواہ کرنا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کس کی بیٹی ہے؟ وہ اس لڑکی کے باپ کا نام جاننا چاہتا تھا، تبھی ایک آدمی کہنے لگا، اس کی ماں باپ مر گئے ہیں، یہ اپنے چاچا کے پاس رہتی ہے۔ اس کے چاچا نہیں اسے ہمارے حوالے کیا ہے۔ چھوڑو، اس لڑکی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن ٹھاکر ہم ایسے کیسے اسے جانے دیں؟ اس کا چاچا کہہ رہا تھا کہ جب قبر بنا دی جائے تو مجھے آ کر بتا دینا، ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ رنویر نے قہر آلود نگاہوں سے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا تھا۔ تو یہ زمینیں بھگوان فیصلہ کریں گے کسی کی زندگی اور موت کا؟ ٹھیک ہے، فیصلہ میرا بھی سن لو، ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں کسی مجبور بے بس انسان کے اوپر ایسا جانوروں والا تشدد کرنے کا۔ اس سے اس لڑکی پر بڑا ترس آیا تھا۔ ابھی تک زمین پر بیٹھی تھی، مٹی میں اٹے پاؤں، چادر بھی مٹی میں بھر چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ بنا اس کا چہرہ دیکھے رنویر نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اس کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے ایسے چھوڑ کر بھی چلا جائے گا تو پیچھے گاؤں کے لوگ اس سے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ فرسودہ روایت کے جکڑے ہوئے ان پڑھ جاہل لوگ تھے۔ اس گاؤں کا ماحول کبھی بدلنے والا نہیں تھا، تبھی تو وہ ہزاروں میل دور شہر میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ یوں اس لڑکی کو ساتھ لیے وہ شہر چلا آیا اور آتے ہی پہلی فرصت میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اننیا نہیں جانتی تھی کہ رنویر سنگھ اس کی زندگی میں تبدیل کر دے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دے دے گا۔ لوگوں کی باتیں رنویر کو اچھی طرح یاد تھیں، اس لیے وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب اس آدمی نے بتایا تھا کہ ایک آدمی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، ایسا ہی تو زرین نے کیا تھا جو اس کی کولیگ کے ساتھ اسی کے گھر میں رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اننیا کو کبھی وہ اپنی زندگی میں بیوی والی جگہ نہیں دے گا۔ ہاں، جب تک پہنچتا ہے اس گھر میں وہ اسے پناہ ملتی رہے گی، لیکن دوسری طرف وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ رنویر اس کے بارے میں اتنا غلط سوچتا ہے۔ وہ تو سنیتا کی باتوں پر عمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سنیتا نے اسے کہا تھا کہ رنویر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیار ہو کر رہے۔ اس کا حسن غیر معمولی ہے جو ایک نہ ایک دن رنویر کو اپنی طرف متوجہ کر دے گا۔ ایک دن وہ سنیتا کے ساتھ مال چلی آئی۔ روپے پیسے کی رنویر نے اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اپنے لیے اچھی سوٹ، جیولری، تھوڑا سا میک اپ خریدا اور ضرورت کا سامان بھی خوشی خوشی لے کر اسے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نئی خوبصورت ایک آزاد زندگی کا احساس اس کے لیے قیمتی تھا۔ پھر اس دن اس نے مہرون کلر کا خوبصورت سوٹ پہن کر ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لیں، اور بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ سنیتا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آج مالک آئیں گے تو میں ان کے سامنے بھوجن نہیں لگاؤں گی، بلکہ آپ نے رکھنا ہے۔ یہ سن کر وہ شرما گئی تھی، لیکن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں رنویر سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ بس چاہتی تھی ایک بار وہ اس کی طرف ویسے ہی محبت سے دیکھے جیسے وہ اسے چوری چوری دیکھتی رہتی ہے۔ پھر جیسے ہی رنویر جلدی گھر آیا تو کپڑے چینج کر کے وہ ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور سنیتا کا آواز دینے لگا، لیکن سنیتا کی بجائے خوشبو میں بسا وجود لیے کوئی اور اس کے سامنے بھوجن لگا رہا تھا۔ چوڑیوں کی چھنکار، خوبصورت کپڑے، ہلکا سا میک اپ سے سجا خوبصورت چہرہ، وہ اسے دیکھ کر برہم ہوا تھا، لیکن خاموش اختیار کیے رکھی اتنی تیاری اسے حیران کیے جا رہی تھی۔ لیکن رنویر اس کے تیار ہونے پر دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ یہ لڑکی جانتی ہے کہ اپنے ماضی کی زندگی میں یہ کیا کیا کارنامے کر چکی ہے، پھر بھی اس بات کا انتظار کر رہی کہ میں اسے اپنی زندگی میں جگہ دوں گا۔ یہ صرف اس کی بھول ہے۔ رنویر کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، تبھی درش لہجے میں کہنے لگا، تمہیں میں نے اس گھر میں جگہ دی ہے تو اپنی حد میں رہو، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ سنیتا کی جگہ کوئی اور میرے سامنے ٹیبل پر بھوجن لگائے۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر اننیا کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ معصوم تو بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آج اس کی ایک خاص تیاری دے کر رنویر ضرور اس پر ایک خاص نظر کرم تو ڈال لے گا، لیکن رنویر نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہنے لگی، جی وہ اپنے کوارٹر میں ہے،
انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بھوجن لگا دوں آپ کے سامنے۔ کب کب آتی آواز میں وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ آئندہ یہ زحمت مت کرنا، رنویر نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کانپتے دل کے ساتھ وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ جب وہ بھوجن کھا کر اٹھ گیا تو اس نے سارے برتن بھی سمیٹ دیے۔ لاؤنج میں وہ بزنس نیوز دیکھ رہا تھا، لیکن کن اکھیوں سے اس نے اننیا کا جائزہ لیا جو سارے برتن ٹیبل سے اٹھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے چمکتا ہوا چہرہ اب تاریکی کی اوٹ میں تھا۔ دوپٹہ چہرے کے آگے کچھ زیادہ ہی لے لیا تھا۔ مایوس چہرہ بڑی پریشانی میں گھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رنویر کے اندر نہ جانے کیوں عجیب احساس ہوا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کیا ہے۔ ایسی عورتیں ایسی چیز کی مستحق ہوتی ہیں۔ یہ بھی زرین جیسی ہوگی، یقیناً اس کے دل میں ایسی سوچ نے سر اٹھایا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھ لیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ سنیتا اس کی منتیں کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن اس سے صاف انکار کر دیا۔ بہت ذلت اٹھائی ہے میں نے اس دن، اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گی۔ سنیتا آپ پلیز مجھے نہ کہیں ایسی باتوں کے لیے، لیکن مالک نے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے، سب لوگ شریک ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت لڑکیاں، کتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں، اس بھی چلیں، آخر آپ ان کی بیوی ہیں۔ اننیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بیوی نہیں، صرف ایک کاغذی رشتہ ہوں میں ان کا۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے سہارا دے کر، میں کبھی اپنی اوقات نہیں بھولوں گی۔ سنیتا اور آپ بھی مجھے ایسی بات کے لیے مجبور نہ کریں۔ اسے سنیتا کو واپس بھیج دیا تھا جو کہہ رہی تھی کہ مالک کی پارٹی میں آپ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی سی دیر بعد وہ الٹے قدم واپس آئی تھی۔ مالک آپ کو بلا رہے ہیں، پارٹی میں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اننیا مالکن، لگتا ہے خوش نصیبی آپ کے دل پر دستک دینے والی ہے۔ مالک نے کہا ہے جلدی سے تیار ہو کر آپ میرے ساتھ پارٹی میں آئیں، باہر وہ آپ کو لوگوں سے ملوانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اس پارٹی میں کیا پہنے، لیکن سنیتا اس کی مدد کر رہی تھی۔ دوسری طرف رنویر، جس نے آج بزنس پارٹی ارینج کی تھی، نہ جانے کیسے اس کے آفس کولیگس کو پتہ چل گیا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ تبھی وہ سب اس سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اپنی وائف سے ملوائیں، بیوی کو چھپانے کی چیز تھوڑی ہے۔ وہ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ رنویر کو اچھا نہیں لگا کہ سب لوگ اس کے بارے میں کنزرویٹو یا پھر کچھ بھی ایسا کچھ سوچیں جیسے کہ گاؤں دیہات کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے سنیتا سے کہہ دیا تھا کہ اننیا کو بلا کر لاؤ، وہ تیار ہو کر اس پارٹی میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس پارٹی میں چلی آئی سنیتا کے ساتھ، لیکن بہت شرم و حیا جھجک محسوس کر رہی تھی، اور رنویر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اسے دیکھ کر۔ بلیک کلر کی ساڑی پہنے وہ سب سے الگ لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ اس سے نظریں ہٹانا بھی مشکل ہو جائے، جبکہ کئی لوگ اسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی بلیک ساڑی کے ستارے ہی ستارے چمک رہے تھے۔ پوری پارٹی میں اس سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ رنویر کی نگاہیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن جلدی سے لوگوں کی نگاہوں کا احساس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی بیویوں پر بری نظر رکھتے ہیں۔ یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا اور سنیتا کو کہا کہ اننیا کو میرے کمرے میں بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھبرائی ہوئی اس کے سامنے تھی، گو کہ اس نے ساڑی کا پلو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر سمیٹ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا غضب کی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ کسی کی بھی نظروں میں آ سکتی تھی، لیکن رنویر کا لہجہ درج تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ ساڑی پہننے کی؟ انسان کوئی اور لباس ہی پہن سکتا ہے، اوپر سے تمہیں اسے کیری کرنا بھی نہیں آ رہا۔ رنویر نے اس سے بے عزتی کی تھی۔ وہ ذلت کے احساس سے لب چبانے لگی۔ جی وہ سنیتا نے کہا تھا کہ یہی پہننا، اس لیے میں نے پہن لی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، ہونٹوں پر لگے لپسٹک بے حد سحر انگیز لگ رہی تھی، تو ہری آنکھوں میں شرم و حیا کی جھلک تھی۔ جائیں اپنا ڈریس چینج کریں اور اب باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بے رخی سے کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ اننیا حیران تھی، خود ہی تو پارٹی میں بلایا تھا، سب سے ملوانے کے لیے اب اتنی بے عزتی بھی کر دی تھی۔ اس کے کمرے سے نکل کر وہ اسی کمرے میں آ گئی جو اس کا ٹھکانہ تھا۔ ہونٹوں سے لال لپسٹک صاف کر لیے، کپڑے بھی وہی پرانے والے پہن لیے۔ 2 منٹ میں وہ اپنی اوقات میں واپس آ گئی تھی، لیکن چہرے پر آنسوں کی برسات تھی۔ رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی۔ پارٹی ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ وہ باہر نہ نکلی، حالانکہ اس نے بھوجن بھی نہیں کھایا۔ پھر سنیتا نے ہی رنویر سے کہا تھا مالک بہت سارا بھوجن بچ گیا ہے، میں نے اچھا خاصا تو فریج میں رکھ دیا ہے، لیکن اننیا مالکن نے بھوجن نہیں کھایا۔
پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، بس شروع ہو جا رہی ہیں۔ رنویر نے لب بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں انہیں، آپ چاہیں آرام کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا جو بیڈ کے سنہانے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم ہی سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا، بھوجن کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ جی وہ بھوک نہیں ہے۔ وہ معصوم چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ رنویر کے دل میں اچانک یہ خواہش آ گئی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت وجود پر حق رکھتا تھا اور سامنے بیٹی لڑکی جان بوجھ کر اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ رشتے میں اس کا شوہر تھا۔ اس کا کوئی غلط ارادہ تو نہیں تھا، پھر اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن اس کا ماضی بہت بھیانک ہے، بالکل میری ماسی کی طرح۔ تبھی وہ اس کے سامنے بیٹھا اس پاٹ لہجے میں کہنے لگا، دیکھو ایک بات اپنے ذہن میں بسا لو، تو میں بیوی کو درجہ میں کیسے دیتا ہوں جبکہ تمہیں درجہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ جو طریقے تمہیں آتے ہیں تم سب آزما رہی ہو، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ کبھی میں نے اس بارے میں صفائی نہیں مانگی، لیکن وہ باتیں میرے ذہن میں بسی ہیں۔ میں نے تمہاری جان بچا کر ایک اچھا کام کیا ہے، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں آنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جبکہ غلط لڑکیوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اننیا کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے تھے، پھر وہ ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی، میں غلط لڑکی نہیں ہوں۔ گاؤں والوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، انفیکٹ میں تو اس گاؤں کی تھی بھی نہیں۔ یہ سن کر رنویر چونکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کبھی سے آنکھوں سے آنسو صاف کر لیے۔ میں تو شہر میں رہتی تھی، اپنی ممی بابا کے ساتھ گریجویشن میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ چچا گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن بابا کا بزنس تھا لاکھوں کا۔ مجھے کیا معلوم تھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، میں اتنے غم میں تھی۔ اب آپ کے انتقال کے بعد مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن چچا آئے بابا کے انتقال پر اور مجھے اپنے ساتھ اس گاؤں میں لے آئے، کیونکہ گاؤں میں بابا کے سینکڑوں ایکڑ زمینیں تھیں۔ چچا نے وہ سب ہتھیانے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، جان بوجھ کر مجھے ان زمینوں پر بھیجا، یہ کہہ کر کہ بابا کی زمینیں تم ایک بار دیکھ کر آ جاؤ۔ لیکن وہ ایک آدمی آیا، برے اور شیطانی چہرے والا، مجھے گھسیٹ کر اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، میرے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن ساتھ ہی کئی لوگوں کو جمع بھی کر لیا۔ میں نے یہ جانتی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن وہ سب لوگ مجھے مارنے لگے۔ میں اس گاؤں میں نہیں تھی، میں چاچا کو آوازیں دے رہی تھی کہ مجھے بچائیں، لیکن میرے کانوں نے ان کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جان سے مار ڈالو اسے، اس بد کردار لڑکی کو۔ اچھا ہے، ویسے بھی یہ لڑکی شہر سے آئی ہے، ہمارے گاؤں میں گند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تھے۔ میں بت بن کر بس لوگوں کی مار برداشت کر رہی تھی، شاید وہ مجھے جان سے مار دیتے، لیکن اتنے میں آپ آ گئے، رحمت کا فرشتہ بن کر۔ آپ صرف میرے لیے میرے موسی نہیں بلکہ میرا سب کچھ ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھگوان نے ممی بابا کو مجھ سے لے لیا ہے، لیکن آپ جیسے مہربان فرشتے کو میری زندگی میں بھیج دیا ہے جو مجھے بہت خوش رکھیں گے، میری زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا اور وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے گاؤں کی نہیں تھی، کوئی جاہل ان پڑھ گوار، بلکہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 19-20 سال تھی، جبکہ رنویر 35 سال کا تھا۔ وہ اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اننیا نے پہلی بار اپنی ہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، بھگوان کے لیے مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ اس دنیا میں آپ ہی میرا آخری سہارا ہے۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں پولیس میں جاؤں گی، عدالت جاؤں گی، چچا سے اپنے ظلم کا حساب لوں گی، لیکن جب بھگوان نے آپ کو میری زندگی میں بھیجا تو میں نے ہر سوچ اپنے دل سے نکال دی۔ آپ کی خاطر میں نے نہیں چاہتی کہ آپ جیسا مضبوط سہارا میری زندگی سے جدا ہو۔ آج اس کے لیے اپنی زندگی کی کہانی سنا رہے تھے۔ رنویر 2 قدم آگے ہوا، اس نے اننیا کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کی پیشانیاں چوم لی، پھر اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چومنے لگا جو آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، شاید میں غلط تھا۔ تمہیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں لے آؤں، اپنی آنکھوں میں بسا کر نئی زندگی کے خواب دیکھوں، لیکن میں ڈرتا تھا کیونکہ میرے ساتھ ماضی میں بہت بھیانک حادثہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے سے مجھے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ تم میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہو۔ بھلے ہی ہمارا ملنا اتفاقیہ ہے، ایک حادثہ ہے، لیکن یہ حادثہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج پارٹی میں تم سب سے خوبصورت لگ رہی تھی، لوگوں کی نظریں تم سے ہٹ نہیں رہی تھی، مجھ سے یہی برداشت نہیں ہوا۔ رنویر اسے سچائی بتا رہا تھا تو وہ مسکرا دی۔
اب رنویر کی آواز میں نرمی تھی۔ اننیا اس کی محبت کی گرمی محسوس کر رہی تھی، تبھی اصوات میں سر ہلا دیا۔ اس خوبصورت رات کی خلوت میں رنویر نے نرمی سے اننیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جو اس پل کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ اننیا نے حیا سے اپنی پلکیں جھکا لیں، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا رنویر بھی نہیں سن سکتا ہے۔ رنویر نے اسے کی دھڑکن ہوئے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اسے اور قریب کر لیا اور بہت محبت سے اس کے چہرے سے زلف کی لٹ کو پیچھے ہٹایا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اننیا کہ آج تم کتنی پیاری لگ رہی۔ رنویر کی گمبھیر اور مدھم آواز اننیا کے دل میں اترتی چلی گئی۔ اس نے نرمی سے اننیا کی تھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اننیا کی سب آنکھوں حیا اور محبت کے انمول جذبے سے چمک رہی تھیں۔ رنویر نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس میں بے پناہ عزت اور بے پناہ چاہت شامل تھی۔ مجھے معاف کر دینا اننیا، میں نے تمہیں بچانے میں دیر کر دی، لیکن اب میری زندگی کی ہر خوشی اور ہر سانس تمہارے لیے ہے۔ اننیا کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ رنویر کی شانوں پر رکھ دیا اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا، جہاں رنویر کے دل کی تیز دھڑکنیں اس کی اپنی دھڑکنوں سے ردھم ملا رہی تھی۔ آپ نے مجھے زندگی دی ہے رنویر، اب اس دل پر اور اس زندگی پہ صرف آپ کا ہی حق ہے، اننیا نے بالکل دھیمی اور ریشمی آواز میں اقرار کیا۔ رنویر نے اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں پور پور بھر لیا۔ ماضی کا ہر تلخ حادثہ، ہر زخم اسے ایک ہنسی رات کی محبت کے آغوش میں مٹا چکا تھا، اور دونوں ایک نئی خوبصورت اور محبت سے بھری زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ جیسے ہی رنویر کی گاڑی کی آواز آئی، وہ فوراً ہی کھڑکی میں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بےتاب نگاہیں اپنے شوہر کے اوپر تھی، چہرے پر سکون لیے اندر آ رہا تھا۔ اننیا نے بہت خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، لال رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں میں ڈالے وہ بالکل تیار تھی اور ہمیشہ ہی تیار ہو کر اپنے شوہر کا استقبال کرتی تھی۔ رنویر کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اننیا اسے دیوانوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو صرف شوہر نہیں بلکہ محسن، اس کی عزت کا رکھوالا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی۔ ان دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ دو محرم لوگ ایک دوسرے کی محبت بانٹ کر زندگی کی حقیقی خوشیاں پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔